أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آج ہم شروع کریں گے، 7واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ انعام مکی سورہ مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو اہل مکہ گناہ کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو قباحتیں تھیں ان کے اندر، مکی صورتوں میں ان کو ایڈریس کیا گیا، ان قباحتوں کو اور ان خطاؤں اور غلطیوں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کے ان کی اصلاح کی تلقین فرمائی، اور جو بتوں کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، توحید کے منکر تھے، وہ ساری خطائیں، غلطیاں اور ان کی فکر اور سوچ کی جو کجی تھی اس کو دور کیا گیا۔ سورہ انعام کے اندر بھی اسی طرح کی آیات مبارکہ ہیں۔ انعام عربی زبان میں جانوروں کو کہتے ہیں، چوپایوں کو۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، اور خاص طور پر جو لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال کر لیا تھا، کچھ کو حرام کر لیا تھا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور کچھ انہوں نے اپنے بتوں کے نام کے جانور رکھنے شروع کیے اور ان کو اپنی طرف سے حرام کر دیتے، اپنی طرف سے حلال کر دیتے، ان کی اصلاح کی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ اس کا بھی آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر چیز سے پہلے اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات اصل میں تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور وہی ذات اصل میں تمام تعریفوں کی حقدار ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیاں اور روشنی اسی نے بنائی، تخلیق اسی کی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو ہمسر بناتے ہیں۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ کی ہے، آسمان بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں، زمین بھی اسی کی تخلیق کردہ ہے، اور یہ روشنیاں، یہ اندھیرے، یہ جو ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، اور اس کے اپنے اپنے ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی کسی مقصد کے پیش نظر تخلیق کی گئی ہیں، بغیر وجہ کے کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں بنی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو ایسے ہی فضول میں پیدا نہیں فرمایا، بے مقصد تخلیق نہیں ہوئی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ہماری سوچ چونکہ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا دائرہ فکر محدود ہے، اس لیے ہم اس کی مکمل وجہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو جو چیزیں بعض اوقات انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، انسان اس کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے ماضی کے دور میں دریافت نہیں ہوئیں، ان کی گہرائی کو نہیں ناپا گیا، ان کی گہرائی میں پہنچ کر اس کی وجہ کو تلاش نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وقت جب آگے بڑھتا گیا
سائنس ترقی کرتی گئی، فکر کی وسعت بڑھتی گئی، تو انسان کو پتہ چلتا گیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، یہ چیز بھی فضول نہیں، یہ چیز بھی فضول نہیں، یہ چیز بھی ایسے نہیں، یہاں تک کہ ایک مکھی ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے تنگ کرنے کے لیے ہے اور ایسے جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ گند پھیلاتی ہے، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو اور اگر اس کو ہم مکمل ختم کر دیں تو ہمارے ماحول میں اور ہماری فضا میں بہت سارے ایسے جراثیم ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور مکھی ان جراثیم کو ختم کرنے کی وجہ بنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ کائنات کا کوئی حصہ بھی اور کائنات کی کوئی چیز بھی بے وجہ تخلیق نہیں کی گئی، اور تخلیق بھی اللہ نے فرمائی ہے، فرمایا جب تخلیق بھی اسی کی ہے اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، تو پھر بندگی بھی اسی کی بنتی ہے، پھر سجدہ بھی اسی کو زیبا ہے، پھر پیشانیاں بھی اسی کے سامنے ٹیکنا بنتا ہے، اور پھر کبریائی بھی اسی کی ہی ہے، اور اسی کی ذات میں انسان کو اسی کی پہچان کے لیے کوشش کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، ثم قضا عجلا، پھر ایک مدت مقرر فرما دی، ایک مدت کا فیصلہ کر دیا۔ تخلیق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائی، اور پھر اس کائنات کے قیامت تک کے جو مرحلے طے ہوں گے سب کے اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دی، فلاں چیز کی مدت اتنی، فلاں کی مدت فلاں کی، انبیاء کرام کو نازل فرمایا، ہر ایک نبی کی ایک مدت طے، وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانوں میں آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر تک کے لیے نبی اور رسول بنایا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اختتام فرمایا، کائنات کو بنایا۔ جب تک اللہ کی رضا ہوگی آسمان و زمین چلتے رہیں گے، اور جب اس کا حکم ہوگا سب کا سب چیز ختم ہو جائے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے نزدیک سب کی مدت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مدت مقرر کر دی۔ تماشائے کن ختم شد، جب اس نے کہہ دیا بس اور بس، اس مالک کا حکم ہوگا ابھی اب اختتام ہو جائے، تو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، بس اللہ نے فرمانا ہے تو سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی، بس اتنا سا اس میں وقت لگے گا۔ ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تم شک کر رہے ہو اس کی قدرت میں، کائنات کے نظام میں، تم سمجھتے ہو کہ یہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بخود چل رہا ہے۔ آج ایک ایسا بھی گروہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ بس بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم چھوٹا سا ایک کام نہیں کر سکتے، چھوٹا سا ایک کام خود بخود نہیں ہو سکتا، کائنات کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے، تبھی تو یہ نظام ہستی رواں دواں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ کی ذات ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں، یہ اسی کی قدرت کے سارے نشان ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ آسمان و زمین۔ اس کا مطلب اس آیہ مبارکہ کا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری آسمان و زمین میں۔ ویسے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حد سے اور اس میں محدود ہونے سے پاک ہے۔ ہم ہے نا جی، میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس نے ایک جگہ گھیری ہوئی ہے، اسی طرح مائک ہے، اس نے ایک جگہ، ہر ایک جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کسی بھی زمانے کی اور کسی بھی مکان کی قید سے ماورا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ کی قدرتیں ہیں، ہاں اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں یا یہ جو آسمان ہیں ان کے اندر یا زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محدود ہے۔ اللہ کی ذات لا محدود ہے، وہ ذات کسی جگہ پر
کسی مکان کی قید کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی مکان میں سما سکتی ہے۔ ہاں، اس کی قدرت اور اس کی مہربانیاں، اس کی عنایات اور اس کی نوازشات اور اس کے خاص طور پر فیوز و برکات ہر جگہ ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے کو نصیب ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی وسعت اتنی ہے کہ کائنات کی کسی جگہ پر وہ سما نہیں سکتا، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں بھی سما جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کائنات کے کسی جگہ پر یا کسی چیز میں بند نہیں کیا جا سکتا اور اس کو مکان کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا آیا مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت آسمان و زمین میں ہر جگہ موجود ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری راز کی باتیں بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو اللہ کریم اس سے آگاہ ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت آتی ہے ان کے پاس، یعنی ان کفار کے پاس اللہ کی کوئی آیت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کانوا عنہا معرضین، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی آیہ مبارکہ ان تک پہنچتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور قرآنی آیات سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق کا انکار کیا، حق کی تکذیب کی، حق کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ گیا، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ خبریں جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ بھی ان کے پاس ان قریب آ جائیں گی۔ قیامت کے احوال، قیامت کی خبریں، موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعمال کا حساب و کتاب، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو فرمایا جس ذات نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، دوبارہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں تخلیق کرے؟ جب تمہارا وجود اس دنیا میں تھا ہی نہیں اور تم کوئی چیز بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تو اب تو پھر بھی تمہارا کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ وجود ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ تخلیق کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی اس میں حوالے سے دشواری نہیں ہوگی۔ اور قیامت اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے معاملات، یہ سارے کے سارے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حق ہیں، درست ہیں، انہیں جٹلایا نہ جائے بلکہ ان پر ایمان لایا جائے اور ایمان لا کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر تھے، لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر تھے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جٹلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ کائنات کی تخلیق پر بھی ایمان لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھی جان لیں اور پھر اپنے دوبارہ زندہ کیے جانے اور اپنی مدت مقررہ کو بھی پہچان لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ واقعتاً ہو کے رہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب